مانسہرے میں بڑی اچھی یادیں اللہ کے فضل سے ہیں، اور آپ میں سے زیادہ تر تو لوگ بہت ینگ ہیں کہ اس زمانے میں 74 میں جو غریبوں کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تھی کاغان میں، اور وہ بیچارے ٹیننٹس تھے، ان پہ فائرنگ ہوئی، ان کے 2-3 آدمی مر گئے، کچھ زخمی ہوئے، تو اس وقت ان غریب آدمیوں کی جو داد رسی، ان کی قانونی ہیلپ جو اللہ نے موقع دیا کیا، اور اس کی وجہ سے بڑے انفلوئنشل لوگ خفا بھی ہو گئے، اور بعد میں میری ٹرانسفر بھی ہو گئی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گورنمنٹ سرونٹ آتے ہیں پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جب میں چیف سیکرٹری تھا تو بالا کوٹ میں جو زلزلہ آیا اور اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی اور لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، تو میں چیف منسٹر کو لا کے ہم ایبٹ آباد میں دن 2-3 دن یہاں رہتے تھے، اور اس میں کیمپوں کا بندوبست کیا۔ پھر کیمپوں میں امیڈیٹلی ہم نے لوگوں کو پیسے تقسیم کیے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کر کے، تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا سکیں، اپنے جو ہے نا گھر بنا سکیں، کیونکہ کیمپوں میں رہنا جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بڑا مشکل کام ہے، نہ باتھ روم کی فیسلٹیز نہ دوسری۔ تو وہ 2-3 ہفتوں کے اندر ہم نے ان میں پہلی قسط تقسیم کی، اور اس میں 90% لوگ اپنے گاؤں میں گھروں میں چلے گئے اور اپنے گھروں کو انہوں نے آباد کر لیا۔ تو مانسہرہ سے جو یادیں ہیں کہ یہاں کے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، قابل ہیں، اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو نیا میں نے شروع کیا ہے اوپن کچہری کا سسٹم، پہلے ہم جاتے تھے وفاقی موثر، ہمارے جہاں جہاں ملک کے 14 ریجنل آفیسز ہیں ادھر گئے، ریجنل آفس میں اپنے آفیسر سے میٹنگ کی، پھر ادھر ہی چند ایک جو مشران ہیں ان کو بلا لیا چائے کے کپ پہ اور ان سے بات چیت کر لی۔ لیکن یہ میں نے آگے شروع کیا ہے کہ میں اوپن کچہری بتا کے کہ کوئی آنا چاہے میں اسے ملوں، اس کی بات سنوں، ان کی شکایات سنوں، اور جو میرے اپنے اس اختیار میں ہے وہ حل کروں، اور جو نہیں ہے وہ میں ہائر اتھارٹیز سے جو منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے مختلف بڑے اداروں سے، ان سے ٹیک اپ کر کے آپ کی جو جائز چیزیں ہیں ان کو منواؤں۔ اس میں جو اوپن کچہری کا مقصد جو ہے نا ایک اور بھی ہے، جو ایز اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی ہم وہ کرتے تھے، کہ اس کی میں مثال یہ دوں کہ آپ کا کوئی دوست بیمار ہو ہاسپٹل میں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن جب اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں، ان کی تسلی دیتے ہیں، تو اس کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا آپ کا دوست کہ آپ میرا علاج کر کے جو ہے نا مجھے مرض سے نجات دلا دیں، وہ تو ڈاکٹر کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، لیکن حال پوچھنے ضرور جانا چاہیے کہ کن حالات میں وہ ہیں، کیا شکایات ہیں۔ تو وہ پوچھنے کے لیے میں آج سب سے پہلے جو 3 مہینے پہلے میں نے چارج لیا ہے، تو میں سب سے پہلے جو شروع کر رہا ہوں وہ مانسہرہ سے، جو کہ میرا پہلے سب سے پہلے جو ہے 74 میں یہاں اے سی تھا۔ اچھا، اپنا جو وفاقی موثر ہمارا ادارہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا مختصراً آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہ ادارہ ہے نان پولیٹیکل، اس کے اوپر کوئی منسٹر نہیں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے، جس طرح ہماری ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ ان عدالتی نظام کی نسبت سادہ نظام ہے کہ آپ نے درخواست دی، شکایت دی، چاہے آن لائن دیں، کسی طریقے سے ٹیلی فون پہ، ہمارا ایڈوائزر جو کہ اکثر گریڈ 20، 21، 22 کے ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، جو مختلف محکموں میں کام کر چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کی شکایت سنتے ہیں، ایجنسی کو بھی بلا لیتے ہیں، اور اکثر 60-70% کیسز میں میڈیشن سے، وہ دونوں کی رضامندی سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کچھ بھی ہم پھر اپنا ڈیسیژن دیتے ہیں کہ اس میں کمپلیننٹ ٹھیک ہے شکایت والا، یا ایجنسی ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا پاس اختیار ہے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکیں۔ وفاقی موثر کے پاس سپریم کورٹ کے جج والے اختیارات ہیں
تو اللہ کے فضل سے 94-95%، 94-95% ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہم اس پہ عمل درآمد بھی کرا سکتے ہیں اور کراتے ہیں۔ 2-4% وہ ہیں جو اس میں کہ اگر کوئی پارٹی عدالت چلی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں پھر ٹائم لگتا ہے، کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہمارے سسٹم میں وکیل کی ضرورت نہیں، فیس کی ضرورت نہیں، اور یہ محکمہ تقریباً 200 وفاقی جو ادارے ہیں ان کے خلاف شکایت سنتا ہے۔ مطلب وفاقی حکومت کے پاس 200 سے زیادہ ادارے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ زیادہ شکایات بجلی کی آ گئیں، سوئی گیس کی آ گئی، نادرا کارڈ کی آ گئی، احساس پروگرام کی آ گئی، پوسٹل لائف انشورنس اور EOBI کے، یہ 8-10 جو ایجنسیز ہیں ان کے ذرا زیادہ ہوتے ہیں، باقیوں کے کم ہوتے ہیں۔ NHA اس میں آ گیا، جتنے فیڈرل ادارے ہیں۔ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر ہم فیصلہ کرتے ہیں، جو کوئی اور ادارہ نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر وکیل بھی رکھنا پڑتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں کوئی خرچہ نہیں، کورٹ فیس نہیں، اور 2 مہینے کے اندر جو ہمارے دائرہ کار میں ہیں محکمے اور وزارتیں، ان کا ہم فیصلہ کر کے جو اس کا جائز حق ہے اسے دلاتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں جو میں نے آ کے شروع کی ہیں، ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہاں سے میں AC کے پاس گیا تو بعد میں پھر اللہ نے کیا میں ڈپٹی کمشنر بھی رہا پشاور میں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہا، پھر چیف سیکرٹری اس صوبے کا 4 سال کے قریب رہا جو ہائیسٹ ہے۔ اس کے بعد میں سندھ میں بھی چیف سیکرٹری رہا، پھر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی 2 جگہ فیڈرل سیکرٹری رہا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں اسی وفاقی مہتسب کے ادارے سے ایز سینئر ایڈوائزر کام کرتا رہا ہوں 8-10 سال سے۔ اور اس میں خوبی مجھے یہ نظر آئی کہ اس میں عام آدمی ہمارے پاس آتا ہے، اس کی جو شکایات ہیں اس کو جب ہم رفع کرتے ہیں تو جو دعا ملتی ہے، جو اس کا تشکر ہوتا ہے، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ مثلاً ہم جو بڑے بڑے افسروں سے میں بات کرتا ہوں یا ہم خود بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ چھوٹے چھوٹے کیسز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بیوہ عورت جس کا خاوند چلا گیا ہے، اس کی پینشن 2 سالوں سے نہیں مل رہی، وہ بیچاری دفتروں میں پھرتی ہے اور ہم اس کو 2 مہینے کے اندر اس کی پینشن دلا دیتے ہیں، تو وہ اتنی شکر گزار ہوتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس طرح کئی یتیم بچے ہیں، ان کے باپ نے انشورنس کرائی ہوتی ہے 2-4 لاکھ کی، انشورنس کمپنیاں لمبا کرتی ہیں، کئی سال نہیں دیتی۔ ہمارے پاس جو ہی آتا ہے تو ہم 2 مہینے میں اس کا حق بنتا ہے تو اس کو دلا دیا۔ اسی طرح کسی کا پاسپورٹ نہیں بن رہا یا نادرا کارڈ میں کوئی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارہ باہر جو ہے نوکری کے لیے نہیں جا سکتا، اس کا رکا ہوتا ہے اگر جب تک یہ کام نہیں ہوتا، تو اس بندے کے لیے یہ کام بہت اہم ہے۔ بڑے افسروں کے لیے وہ بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن یہاں کے پتہ چلا کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور اس میں ہم نے امداد کرنی ہے۔ تو یہ کام ہم تقریباً پچھلے سال ہم نے 1,10,000 لوگوں کی شکایتیں نپٹائیں پاکستان میں، اور اس سال جو ہم نے چند ایک نئے آگاہی کا بھی مہم شروع کی ہے تاکہ زیادہ لوگ ان کو پتہ چلے، وہ آئیں اپنی شکایات لے کے ہم ان کو حل میں، تو تقریباً 30% اس میں زیادتی ہو رہی ہے، زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کچھ نئے دفتر بھی کھول رہے ہیں بلوچستان میں، ٹرائبل ایریاز میں، اور سندھ کے انٹیریئر ایریا میں، اور ملک کے حصوں میں 2-2 3-3 انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو قریب تر اپنے دفتر جانا پڑے۔ اور بلکہ ہم نے تو آن لائن بھی شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کو دفتر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی ہیئرنگ اپنے سامنے موبائل رکھیں اور اس پہ بھی ہمارا ایڈوائزر آپ کی بات سن کے فیصلہ کر سکتا ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کو آسان طریقہ ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ہم حق دلا سکے۔ میں نے آ کے 2 چیزیں نئی شروع کی ہیں، اس میں ایک اوپن کچہری ہے کہ خود جا کے مختلف ضلعوں میں، تحصیلوں میں جو وہاں کے شرفاء ہیں، جو مشران ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کی، ان کے مسائل سن کے اپنے ساتھ ان کو نوٹ کیا، اور ان کو آ کے پھر ہائر اتھارٹی سے ٹیک اپ کیا، جو ہمارے اپنے ادارے اختیار میں آتا ہے وہ ان کو ہم اپنی لیول پہ انشاءاللہ حل کرتے ہیں۔
دوسرا ہم نے شروع کیا ہوا ہے جی، جو نیا ایک ہے کہ جہاں پبلک کی شکایت زیادہ ہوں، جس میں نادرا ہیڈ کوارٹر ہے، کئی جگہوں پہ اتنا رش ہوتا ہے، ادھر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، بعض کا سامان نہیں مل رہا، بلیک جو ہے نا بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور ایسے محکمے ہیں، پیسکو ہے، کوئی اور محکمے ہیں جہاں اگر عوام کی شکایات زیادہ ہیں تو ہمارا ایڈوائزر خود جا کے وہاں پبلک سے بھی ملتا ہے اور محکمے کے جو افسران ہیں ان سے بھی بات چیت کر کے جو وہاں معاملات حل ہو سکتے ہیں ادھر آن دا اسپاٹ آرڈر کرتا ہے، اور جو ان کے وسائل نہیں ہوتے وہاں کے جو افسران کے، وہ اپنے ساتھ لے آتا ہے اور مجھے رپورٹ دیتا ہے، اور میں پھر ان کے فیڈرل سیکرٹری اور ان کے منسٹری سے اس کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک کوشش ہے۔ اور دوسرا میں نے جو نئی چیز شروع کی ہے کہ اللہ کے فضل سے وفاقی مہذب کے جو ایڈوائزر ہیں نیوٹرل ہیں، ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشنز نہیں، نہ سیاسی پارٹی سے، نہ گورنمنٹ سرونٹ رہے ہیں، کئی سیشن ججز ہیں۔ میرے پاس مانسیرے کا ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس رضا خان، وہ بھی میرے ساتھ ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہا ہے، بہت نیک آدمی ہے، وہ فیڈرل سیکرٹری لا بھی تھا اور بھی ایڈوائزر پوزیشن میں رہا، نیک آدمی ہے، ہمدرد آدمی ہے، اور اس کی خدمات ہم یوز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ قانونی طریقے سے فائدہ دے سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو نیا انیشیٹو یہ ہے کہ لوگوں کے جو آپس کے چھوٹے مسائل ہیں، اگر وہ عدالت نہیں جانا چاہتے، پولیس میں نہیں جانا چاہتے، پیسے جس میں خرچ ہوں گے، جس میں جو ہے ٹائم بہت لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کتنا کیسز ہوتے ہیں، اس میں تو وہ اکثر ایڈجرنمنٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہمارا ایڈوائزر کہے گا کہ جی آپ کے آپس میں دونوں پارٹیز اگر راضی ہو جائیں تو ہم آپ کا فیصلہ کرا دیتے ہیں انصاف، اسلام اور قانون کے لحاظ سے۔ تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ابھی ہم نے پائلٹ فیز شروع کیا تھا تو مختلف پاکستان کے اس میں اتنی زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں جانے سے وہ بھی اوور ورکڈ ہیں، ٹائم لگتا ہے، عدالتوں میں بھی لگتا ہے، تو یہاں اگر اپنی مرضی سے رضاکارانہ وہ آتے ہیں کہ جی ہمارا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم عدالتوں میں نہیں جانا چاہتے، نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں تو ہم ان کا وہ بھی فری آف کاسٹ بغیر اس کے جلدی سے جلدی، تو وہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ کوشش یہ ہے اس ادارے کی کہ عوام کو بہتر سے بہتر ہم خدمات دے سکیں، اور اسی سلسلے میں آج حاضر ہوا تھا۔ میں نے کہا میں خود بھی آپ کو دو چار الفاظ میں اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دوں، بتا دوں ہمارا محکمہ، ہمارا ادارہ کیا کرتا ہے، میری کیا مانسیرا کے ساتھ ایسوسیشن ہے، اپنے صوبے کے ساتھ۔ میں خود ڈی اے خان سے بلانگ کرتا ہوں، تو اس وقت مجھے یاد ہے جب میں ایسی تھا تو مانسیرے کا بار پورے صوبے میں مشہور قابل سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا بار ڈی اے خان کا سمجھا جاتا ہے کہ قابل وہاں وکیل ہے۔ اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں، لیکن یہ کہ یہاں کے لوگ کی ایجوکیشن ادارے کی، یہاں کے جو ہے نا ادارے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی خدمت اگر موقع ملا تو میں اور میرے ساتھی جس حد تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ آپ کے اگین آنے کا بہت شکریہ، آپ نے انتظار بھی کیا اور میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ۔